Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel, they would blow it up, and they would blow it up fast. These are not people like when I deal with you. You're a very nice guy. These are people that are seriously radicalized. They would use it. The only question, would it be the first minute, the first hour, or the first day? امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس محدود وقت ہے، شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے۔ ایران پر 2 سے 3 روز، شاید جمعے یا ہفتے کو یا پھر اگلے ہفتے کے شروع میں حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کو ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پیر کو ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے۔ واشنگٹن میں خطاب میں کہا، ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، ایران جنگ تیزی سے ختم کر دیں گے۔ ایران پر حملہ مؤخر کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا جنگی منصوبوں پر اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی۔ اجلاس میں امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر فوجی حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ایران جنگ کی صورتحال سے متعلق مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ جارحیت دوبارہ شروع کی گئی تو جنگ میں جو کچھ سیکھا ہے اس کی مدد سے مزید حیرت انگیز رد عمل دیا جائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، امریکہ دھمکی کو امن کے موقع کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی قرارداد اب امریکی ایوانی نمائندگان میں اسی ہفتے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے اس معاملے پر ووٹنگ طے ہو گئی تھی۔ ایران کے علاقے میں نابکا اسکول ایران کے کروز میزائل کے ایک فعال اڈے پر واقع تھا۔ امریکی سینکوم سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا دعویٰ۔ سینٹ کمیٹی کے سامنے بیان میں کہا، مناب میں لڑکیوں کے اسکول میں دھماکے کی امریکی فوجی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے اسکول کی تباہی کا ممکنہ ذمہ دار امریکی افواج تھیں۔ پینٹاگون نے ابتدائی رپورٹ کے مطابق تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ مناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش آیا تھا۔ حملے میں بیشتر کم عمر لڑکیوں سمیت 168 بچے شہید ہوئے تھے۔ ایران نے مناب اسکول کروز میزائل اڈے پر واقع ہونے کی امریکی دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد اور من گھڑت دعویٰ ہے۔ نیٹو کے سپریم ایلائڈ کمانڈر نے کہا ہے کہ نیٹو آبنائے ہرموز میں ممکنہ مشن کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہا، اس کے لیے سیاسی فیصلے کی ضرورت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آبنائے ہرموز کھولنے میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ What's the plan now to actually win this war? Because it feels like we're losing. We don't have a nuclear deal. We don't have the Strait open. The president has called for unconditional surrender. Is that part of the plan? Congressman, we achieved all our military objectives. We're presently in a ceasefire. We're executing a blockade, and we're prepared for a broad range of contingencies. Well, it doesn't seem to be going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? I think it's an entirely inappropriate statement from you, sir. Gentleman's time is expired. With all due respect. امریکہ کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس سیتھ مولٹن نے ایران جنگ پر سوالات کر کے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل کوپر کو لاجواب کر دیا۔ سینٹ کمیٹی بریفنگ میں کہا، ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا تو پھر جنگ شروع کیوں کی؟ کیا ٹرمپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیا یہ بھی منصوبہ تھا کہ ایران ہرموز کو بند کر دے گا؟ کیا یہ بھی امریکی منصوبے میں تھا کہ ہرموز کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگنا پڑے گی؟ تیل کی قیمتیں 56% تک بڑھانا بھی کیا منصوبے میں شامل تھا؟ مزید کتنے امریکی فوجیوں کو مروانا منصوبے میں شامل ہے؟ لگتا ہے ہم ایران کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں۔
اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں عراق سے داغے گئے 6 ڈرونز کو مار گرایا۔ ابوظہبی کی برکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر 17 مئی کو ڈرون حملے کیے گئے۔ تحقیقات سے واضح ہوا ڈرون حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے تھے۔ دفاعی نظام نے 2 ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تیسرا ڈرون ایٹمی توانائی پلانٹ کے جنریٹر سے ٹکرایا۔ دفاعی نظام کی کارروائی میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ کسی بھی دہشت گرد حملے کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness, it was actually our strength. The mastery of our flying falcons over the skies and the supremacy and deadly accuracy of our Fateh missiles ensured that the enemy was taught an unforgettable lesson. Henceforth, no enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. پاکستان کا دشمن اب بری نظر ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ 1 سال پہلے پاک فضائیہ کے شاہینوں اور فتح میزائلوں نے صحیح نشانے لگا کر دشمن کو کرارا اور ناقابل فراموش سبق سکھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمان اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب۔ کہا بھارت نے پاکستان کی مذاکرات کی مخلصانہ اور سنجیدہ پیشکش کو نظر انداز کیا۔ بھارت کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ پاکستان کی قیام امن کی کوششیں کمزوری نہیں، یہ ہماری طاقت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم کو ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ غضب للحق نے ہمارے دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ امریکہ ایران جنگ پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ایران تنازع نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال اور معاشی کمزوری میں دھکیل دیا ہے۔ پاکستان نے فریقین کو مذاکرات کے راستے امن کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 8 اپریل کو امریکہ اور ایران نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ پاکستان کی ترقی کو بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی یا پروپیگنڈے سے روکا نہیں جا سکتا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوئٹہ گیریزن میں افسران اور جوانوں سے گفتگو۔ کہا پراکسیز کے ذریعے ملک کی ترقی سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں عوام کے اتحاد سے بالآخر ناکام ہوں گی۔ مسلح افواج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان حکومت کی ریاست اور عوام کے درمیان تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کو سراہا۔ کہا پائیدار ترقی، عوام دوست حکمت عملی اور بہترین طرز حکمرانی کے ساتھ مؤثر سیکیورٹی اقدامات سے مشروط ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کمانڈ اسٹاف کالج میں زیر تربیت افسران اور فیکلٹی ممبران سے خطاب میں ابھرتی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بلوچستان میں امن اور ریاستی ریٹ پر قرار رکھنے کے لیے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن چینی ہم منصب شی جن پنگ سے آج بیجنگ میں اہم ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اقتصادی تعاون، اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے معاملے پر کافی پیش رفت کی ہے۔ جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران جیری وینس نے کہا ہمارے پاس ایران امریکہ تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع ہے۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنے جا رہے جس سے ایرانیوں کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہو۔ ہم بالکل تیار اور مکمل الرٹ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان کے رخشاں ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا فرنٹیئر کور کی تعیناتی سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظات کے لیے راہداری قائم ہوگی۔ پاکستان معدنیات سے مالامال ہے، بلوچستان میں محفوظ ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان میں عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی تعریف۔ وزیر اعظم کو بلوچستان میں سیکیورٹی اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 22 خوارج ہلاک. ISPR کے مطابق 17 مئی سے شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 خوارج کو ہلاک کیا گیا. ہلاک خوارج کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے. بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا گیا. کامیاب کارروائی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے. قوم کی حمایت سے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اسلام آباد پولیس نے منگل کی رات 26 نمبر چنگی پر PTI کارکنوں کو منتشر کر دیا. دھرنا ختم. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی اور بانی PTI کی بہنیں 26 نمبر چنگی سے روانہ. ایئرپورٹ سے اسلام آباد آنے والے راستے کھول دیے گئے. بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا قافلہ منگل کو 26 نمبر چنگی پر روک لیا گیا تھا. PTI کے دھرنے کے باعث کئی گھنٹے ٹریفک جام رہا. شدید گرمی میں شہری پریشان ہوتے رہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا راستے بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلنا چاہیے. مذاکرات کا حل چینل کھلا رہنا چاہیے. بانی PTI سے فیملی کی ملاقات کرائی جائے. ڈاکٹرز کو بانی PTI تک رسائی دی جائے. اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا. ڈاکٹرز نے بانی PTI کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ چیک اپ بھی کیا. جیل سرائے کے مطابق ڈاکٹرز کی ٹیم 1.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل بھی موجود رہی. میڈیکل رپورٹ کمشنر اسلام آباد کو پیش کی جائے گی. DIG ساؤتھ کراچی اسد رضا نے سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس کے حوالے سے بتایا کہ ملزم ابھی فرار ہے مگر جلد ہی اسے گرفتار کر لیں گے. سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کی گاڑی کو ٹریس کیا. پھر اس کے ڈرائیور کی شناخت کی. گاڑی برآمد کر لی گئی. جیو نیوز کے پروگرام آج آصف خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ملک میں ممکن ہے ملزم بلوچستان فرار ہو گیا ہو. ملزم کا ڈومیسائل بلوچستان کے علاقے نصیر آباد کا ہے. اس حوالے سے صوبائی حکومت سے اجازت لینے کا پروسیس چل رہا ہے. پولیس ملزم کو ڈھونڈ نکالے گی. بلوچستان سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس بحال کر دی گئی. محکمہ ریلویز کے مطابق جعفر ایکسپریس آج مقررہ وقت پر پشاور کے لیے روانہ ہوگی. پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس بھی آج سپہر کوئٹہ پہنچے گی. منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کیس میں ضلعی SSP علی حسن کو معطل کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. ذرائع کے مطابق پنکی سے رابطے میں رہنے والے 2 CDD اہلکاروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا. دوسری طرف ملزمہ انمول عرف پنکی کی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ملزمہ کو کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں درخشاں تھانے کے 5 اور گزری تھانے کے 3 مقدمات میں پیش کیا گیا. IG سندھ جاوید عالم بھٹو کا کہنا ہے کہ پنکی کے کیس میں کئی معتبر نام ہیں. پنکی زیادہ لاہور میں رہتی تھی. ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. آپ انہیں معلومات فراہم کریں. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے IG سندھ نے بتایا 40 کلو آئس پکڑی. 1000 سے زائد مجرموں کو گرفتار کیا گیا. آن لائن منشیات بیچنے کی وجہ سے NCCIA بھی معاملات کو دیکھے گی. پشاور پولیس کا بینک ڈکیتیوں میں ملوث خطرناک گروپ گرفتار کرنے کا دعویٰ. CCPO پشاور بیا سعید نے کہا گرفتار ملزمان نہ صرف ورسک روڈ بلکہ کوہاٹ روڈ اور نوشہرہ کی بینک ڈکیتیوں میں بھی ملوث تھے. ملزمان نے کالعدم تنظیم سے تربیت لی تھی. وزارتوں سے قبل مختلف بینکس کی ریکوری کرتے تھے. گروہ کے 7 میں سے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. دیگر کی تلاش جاری. سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی. مجرم کو 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم. ڈکیتی اور گھر میں گھسنے کے جرائم میں بھی عمر حیات کو مجموعی طور پر 21 سال قید کی سزا سنا دی گئی.
ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا. ثنا یوسف کے والدین کا فیصلے پر اظہار اطمینان. ثنا یوسف کو گزشتہ سال اسلام آباد میں ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا تھا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی آواز سننے پر وزیر اعظم کا مشکور ہوں. وزیر اعظم کی جانب سے 3 رکنی کمیٹی کا قیام لائق تحسین ہے. جلد ہی صوبائی حکومت متعلقہ شعبوں کے ذمہ داران کا وفد وزیر اعظم کی کمیٹی سے ملاقات کرے گا. گندم کی پنجاب سے ترسیل کی بندش سنگین مسئلہ ہے. CNG اسٹیشنز کی بندش سے بھی KP کے عوام شدید پریشان ہیں. KP حکومت اور اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کا صوبائی حقوق کے لیے اتحاد لائق ستائش ہے. سلٹ ٹیسٹ کا آج آخری روز. پاکستان کو جیت کے لیے 121 رنز اور بنگلہ دیش کو 3 وکٹ درکار. 437 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر 7 وکٹ پر 316 رنز بنائے. محمد رضوان 75 اور ساجد خان 8 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں. بیٹنگ کوچ اسد شفیق کا کہنا ہے کہ امید ہے محمد رضوان اور ساجد خان ٹیم کو ٹف ہدف پہنچائیں گے. چوتھے دن کپتان شان مسعود اور سلمان علی آغا نے 71 رنز کی اننگز کھیلی. بابر اعظم 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سائیڈ سکرین درست کروانے پر لٹن داس نے محمد رضوان کو کہا یہ آپ کیا کر رہے ہو. محمد رضوان نے غصے سے کہا یہ تمہارا کام ہے. امپائرز نے دونوں کرکٹرز کے درمیان معاملہ سلجھایا. اگلی گیند رضوان نے لائن میں آ کر کھیلی تو لٹن داس نے کہا اس نے آرام کر لیا اب ایکٹنگ شروع ہو جائے. آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں بابر اعظم اور فخر زمان کی واپسی. فہیم اشرف اور حسین طلعت کی چھٹی. محمد رضوان کے نام پر بھی سوالیہ نشان. سلیکٹرز کی مشاورت. بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے والی قومی ٹیم میں کئی تبدیلیاں متوقع. سفیان المقیم حنین شاہ کی شمولیت کا بھی امکان. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 30 مئی سے شروع ہوگی. سین ڈیگو میں اسلامک سینٹر پر حملے کا واقعہ. پولیس کی حملاور کی رہائش گاہ کی تلاشی. 30 سے زائد پستول برآمد. فائرنگ کے واقعے سے متعلق نوٹ بھی برآمد. حکام کے مطابق حملاور بظاہر آن لائن انتہا پسندی کا شکار ہوئے. حملے میں استعمال اسلحہ حملاور میں سے ایک کے والدین کا تھا. حملے میں 3 افراد جاں بحق. 2 حملاوروں نے خودکشی کر لی تھی. اس سال مسجد نمرہ سے خطبہ حج امام مسجد نبوی علی عبد الرحمن الحذیفی دیں گے. ڈاکٹر شیخ علی بن عبد الرحمن بن علی الحذیفی کو سعودی عرب اور دنیا میں قرآن کریم کے سب سے ممتاز قراء میں سے سمجھا جاتا ہے. ان کے والد سعودی افواج کے امام و خطیب تھے. امریکہ نے بحیرہ ہند سے ایران سے منسلک اسکائی ویو نامی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا. امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے اسکائی ویو ٹینکر پر ایرانی تیل کی نقل و حمل کرنے پر مارچ میں پابندی عائد کی تھی. ممکنہ طور پر ٹینکر پر فروری میں ایران کے جزیرے خارق سے 10 لاکھ بیرل سے زائد خام تیل لادا گیا تھا. امریکہ نے ایرانی مالیاتی اور شپنگ نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں لگا دی. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی امریکی پابندیوں میں ایران سے منسلک شخصیات، کرنسی ایکسچینج اور 19 جہاز شامل ہیں. ان اقدامات سے ایران کے لیے پوشیدہ مالیاتی نظام اور غیر قانونی جہاز رانی کے نظام پر پابندی عائد کی گئی. اس نظام سے ایران کو تیل اور پیٹروکیمیکل کی فروخت سے سالانہ اربوں ڈالر منتقل ہوتے ہیں. امریکہ نے غزہ امداد لے جانے والے سمود قافلے کے 4 ارکان پر بھی پابندیاں عائد کر دیں. امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو دورہ چین میں ہزیمت کا سامنا ہوا تھا. صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ بھی ساتھ تھے. روسی میڈیا کے مطابق جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکاٹ بیسنٹ ایک اہم عمارت میں داخل ہونے لگے تو چینی محافظوں نے روک دیا اور شناختی اسناد طلب کی، جس پر اسکاٹ بیسنٹ ہکا بکا رہ گئے. اسی دوران ان کے ساتھ موجود ایک شخص نے سیکیورٹی بیج دیا، جس پر امریکی وزیر خزانہ کو اندر جانے دیا گیا. پاکستان سمیت 10 ممالک کی غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے بحری قافلے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. مشترکہ بیان میں اسرائیلی حراست میں لیے گئے امدادی کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ. بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلاز پر اسرائیلی کارروائیوں پر اظہار تشویش. مشترکہ بیان میں کہا کشتیوں پر حملے اور کارکنوں کی گرفتاری عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. امدادی مشن میں شامل پاکستان کے سعد عیدی سمیت
100 سے زائد امدادی کارکنوں کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا ہے، جنہیں مقبوضہ فلسطین کی اشدود بندرگاہ پہنچا دیا گیا ہے۔ امدادی کارکنان ترکی کے شہر مارمارس سے فریڈم فلوٹیلا کے ہمراہ غزہ روانہ ہوئے تھے۔ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں سعد عیدی کی گرفتاری اور تشدد کے خلاف کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ۔ یارکشائر میں بچیوں سے زیادتی کیس میں 20 مجرموں کو مجموعی طور پر 277 سال قید کی سزا۔ ملزمان کا تعلق بریڈفورڈ، ڈیوزبری اور بیٹلی اور دیگر علاقوں سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ متاثرین نے فیصلے کو انصاف کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، مزید 26 ہلاکتیں رپورٹ، تعداد 131 ہو گئی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صورتحال پر عالمی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بنیادی طبی سہولیات محدود ہونے کے باعث وائرس کی بروقت شناخت میں مشکلات کا سامنا۔ اردن نے جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا سے آنے والے مسافروں کی ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اردن کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اقدام کا مقصد خطے کو وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ 2.20 کا ایک بکرا تو یہ 5 بکروں کے کتنا ریٹ رکھا ہے؟ 11 لاکھ۔ میں نے 1,30,000 کے حساب سے بھائی سے مانگے، بھائی بول رہا نہیں 2 لاکھ روپے ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں آپ ان کا؟ اس کا 2 لاکھ 2 لاکھ روپے اس کا مانگ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ اس کے پیسے مانگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی خوبصورتی کی۔ ضلع مٹھیاری کے شہر حالہ کی مویشی منڈی میں گلابی نسل کے بکرے کے 2,20,000 روپے ڈیمانڈ، خریدار 1,30,000 دینے کو تیار مگر سودا نہ ہو سکا۔ راجن پوری بکرے توجہ کا مرکز، سفید چمکتی کھال، گلابی آنکھیں، لمبے کان اور دلکش انداز سب کو بھا جاتا ہے۔ قیمت بھی لاکھوں میں۔ تھر کے شہر اسلام کوٹ میں اونٹ منڈی سج گئی۔ ہم نے اس کی کلر میں یہ محنت کی ہے، یہ پیسے پورے نہیں ملتے۔ ہمارے ریٹ ہے جو 6.5 لاکھ ہے، وہ بولتے نہیں، خالی بول کے چلے جاتے ہیں۔ گند کچرا نہیں بلکہ خوبصورتی اور آرٹ کا شاہکار۔ نیو یارک سٹی کے یونین اسکوائر میں کچرا اٹھانے والے 5 ٹرکس کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ 400 درخواست دہندگان میں سے 5 فنکاروں کے ٹرک آرٹ کی نمائش۔ صفائی، ماحولیاتی تحفظ اور کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے محکمہ صفائی کا اقدام۔ اسکردو سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ میں دوسری نیشنل میراتھن کی تیاری جاری۔ کوہ ہمالیہ اور قراقرم کے بلند پہاڑوں کے دامن میں دریائے سندھ اور دریائے شگر کے اطراف 20 کلومیٹر طویل ٹریک تیار کر لیا گیا۔ ملک بھر سے سینکڑوں ایتھلیٹس نے رجسٹریشن کرا لی۔ پاک فوج کے زیر اہتمام 24 مئی کو ہونے والی میراتھن کے فاتح کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 50 لاکھ روپے انعامی رقم مختص۔ اور پاک چین ثقافتی تعاون میں اہم سنگ میل، پاکستان کی بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا بیجنگ میں پریمیئر۔ فلم 21 مئی 2026 سے چین بھر کے سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔